اس میں کوئی صرف آپ ہی نہیں بیٹھتے. آپ کو کیا پتا یہاں کس کس ملک کا جاسوس بیٹھا ہوا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہر بندے کو جانتے ہیں اور بیٹھتے ہیں حضرت. وہ آپ کی محفلوں کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کی حرکتوں کو نوٹ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کا نام مبارک آیا تو ان کی کیا کیفیت تھی. جب درود پاک پڑھنے کی باری آئی تو انہوں نے کس کیفیت کے ساتھ درود پاک پڑھا حضرت. یعنی میں وہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھائی کوئی نقیب صاحب میری بات کا غصہ نہ کریں. وہ جو وہ ظاہر ہے کوئی اس طرح کی بات آپ کو سنائی گئی ہوتی، آپ پھر جوش میں آ کے مار نہیں. ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ بس ان کا نام آئے تو بندہ جھوم اٹھے. حضرت شفا شریف میں لکھا ہوا ہے. قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جب ان کے سامنے حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لیا جاتا تھا تو ایسے جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں. نہیں، میں آپ سے پوچھوں گا کیا نبی علیہ السلام کا نام مبارک اب اس چیز کا محتاج ہو گیا ہے کہ کوئی حضرت جی ترنم کے ساتھ ہی لے گا تو آپ برکت میں آؤ گے؟ کیا ان کا نام مبارک اب اس چیز کا محتاج ہے کہ کوئی ترنم سے لے گا تو آپ برکت میں آؤ گے؟ یہ آپ کا مزاج تو ہو سکتا ہے لیکن ایمان کا مزاج یہ نہیں ہے. ایمان کہتا ہے بس ان کا نام آئے تو جھوم اٹھو. اس لیے حضرت جی اس لیے میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں، میں ادھر بھی کہوں گا حضرت جی آپ کے خلاف بہت کام ہو رہا ہے، ہم کوئی کام نہیں کر رہے. ہماری محفلیں ہوتی ہیں حضرت جی کوئی مقصد نہیں. ہم وہاں بیٹھ کے اپنی غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں ہم اس پہ بالکل گفتگو نہیں کرتے. آپ کیا کرتے ہو کہ جو آنے والا ہے اس کی خوشامد کرتے ہو. ہم یہ کرتے ہیں کہ جو آپ آئے ہو ہم آپ کی خوشامد کرتے ہیں. خوشامد پہ بات شروع ہوتی ہے، خوشامد پہ بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہم نہیں بیٹھ کے سوچیں گے کیا ہو گیا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو، اللہ ایسی بہت زیادہ باتیں ہیں آپ نہیں نوٹ کرتے تو پتہ نہیں کیوں نہیں، بہرحال ایسی بہت زیادہ باتیں ہیں. مثال کے طور پہ حضرت جی ایک مفہوم ملتا ہے کہ جس گھر میں تصویر یا کتا ہوگا ورحمت کا فرشتہ نہیں آتا. ٹھیک ہے جی، پہلی بات تو یہ ہم نے خود ہی کو کسر نہیں چھوڑی، ایک کٹ تصویریں لائیں ہیں. لیکن وہ جو بیٹھے ہیں نا آپ کے پیچھے پلانر، جن کے لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے کبھی، یہ کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. وہ جو بیٹھے ہیں جنہوں نے اس وقت بھی پلاننگ کی تھی جب حکومت ہماری تھی، جب غالب ہم تھے، جب طاقت میں ہم تھے، جب بادشاہت ہماری تھی حضرت، انہوں نے تب بھی پلاننگ کی اور حضور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک سے آپ کے جسم اطہر کو چرانے کی کوشش کی. جب حکومت ہماری تھی، جب بادشاہت ہماری تھی، جب غالب ہم تھے، وہ تب باز نہیں آئے. تو اب تو حضرت جی غالب ہی وہ ہیں، اب تو حکومتیں ہی ان کی، اب تو طاقتیں ان کے پاس ہیں. آپ کے خیال میں اب وہ باز آ گئی؟ آپ کے خلاف اتنا کام ہو رہا ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. مثلا میں مثال کے طور پہ صرف ایک کام ان کا آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک کام حضرت کیا ہے جی، جہاں تصویر اور کتا ہوگا ورحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. انہوں نے کہا بھائی ان کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جہاں تصویر ہوگی اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں. اب یہ لگائیں یا نہ لگائیں، ہم نے سسٹم اس طرح کا بنانا ہے کہ ہر گھر میں ہم نے تصویر پہنچانی ہے حضرت. پھر کیا ہوا، آپ صابن خرید کے لائیں حضرت، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے. آپ بولے ہو کبھی کہ بھائی میں تو منہ دھونا ہے، یہ تو کڑی دی تصویر کیوں لا چھڑی؟ آپ شیمپو خرید کے لائیں حضرت، اس کے ڈبے کے اوپر بھی لڑکی کی تصویر ہے. میں کہتا ہوں بڑی عام سی چیز پیمپر، آپ پیمپر خرید کے لائیں حضرت، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے. آپ کے خلاف کام ہو رہا ہے. پامے کو پیر صاحب نے تے پامے کو خطیب صاحب، تصویر انہوں نے سارے انکار بڑی ہے حضرت. کام ہو رہا ہے آپ کے خلاف حضرت. ہم نہیں کر رہے، ہم نہیں کر رہے، کام ہو رہا ہے آپ کے خلاف. ہر گھر میں تصویر گئی ہے. کتوں بچو گے حضرت جی؟ شیمپو، صابن، پیمپر، کتوں بچو گے حضرت؟ کہاں سے بچو گے حضرت؟ بچ سکتے ہی نہیں تم حضرت. یہ آپ کے خلاف کام ہو رہا ہے حضرت، ہم نہیں کر رہے. اس لیے حضرت جی بولا کرو تاکہ اگر یہاں کو بیٹھا ہوا ہے نا اس کے بھی کان کھڑے ہو جائیں، وہ بھی پیچھے رپورٹ لے کے بھیجے بھائی ٹھیک ہے ان بڑے ٹلے ہو گئے نہیں، لیکن جو گل آئے نا نبی علیہ السلام دی پھر کچھ نہیں جوے دے ہیں، پھر یہ کچھ نہیں دیکھتے. لیکن
جیسے آپ نے درود پڑھتا ہو کی رپورٹ بھیجے گا پیچھے کام گئی کام تو حضرت جی. اس لیے بولا کرو حضرت جی. آپ کا بولنا ان کو بڑے پیغام دے جائے گا اور آپ کی خاموشی بھی ان کو بڑے پیغام دے گی. حضرت جی امی تو نہیں دلیر ہوئے, انہوں نے نبی علیہ السلام کے خاکے بنا دیے, کہیں میٹنگز ہوئی ہوں گی, بنائیے نہ بنائیے, بنائیے نہ بنائیے, پھر ایک میٹنگ میں بنا دیو اے نہیں نے جو رہے ہو حضرت جی. اس لیے بولا کرو حضرت جی, جب بھی نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنے کی باری آئے بولا کرو. اور دوسری بات یہ, میں اپنی طرف سے کہتا ہی نہیں جی, میں اپنی طرف سے کہتا ہی نہیں. حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے, آپ فرماتے او انت مجنون, اس انداز سے پڑھو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. یہ دیوانی اللہ حضرت جی, ہم تو 100 سال آگے آ گئے. اقبال تو 100 سال پہلے کہہ گئے حضرت. اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. ختم ہو گئے. میں آپ میری بات کا غصہ تو نہیں کرو گے؟ چلو اچھی گالیں نہیں کرو گے تو میرا نقصان کوئی نہیں ہے. میرا کوئی نقصان نہیں. اب میں پھر آپ کو ایک بات پوچھنے لگا. یہ آپ کو پتہ ہے جیسے ربیع الاول نور شریف آتا ہے نا, پھر ساتھ شادیوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوتا ہے, جو اب جا کے تھمے گا حضرت جی مارچ میں جب گرمی شروع ہوگی. پھر اہم چیزہ شادی ہوگی. پھر جیسے ہی حضرت جی پھر ربیع الاول نور شریف آئے گا تو پھر یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو آپ کے بھی ادھر اکاڑے میں شادی کا کارڈ آتا ہے نا, شادی پہ ہے نا, ادھر بھی شادی کارڈ کرا ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو بھی اس سیزن میں کوئی نہ کوئی کارڈ تو آیا ہی ہوگا حضرت جی, ٹھیک ہے. تو اب میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں, شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں تھا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا, پینٹ کوٹ پہن کے آنا, ویسٹ کوٹ پہن کے آنا, شیو کروا کے آنا, نہا کے آنا, کریم لگا کے آنا, پرفیوم لگا کے آنا, نئے جوتے پہن کے آنا, نئے نہیں ہیں تو پرانے پالش کر کے آنا. وہ جو ٹروزر شرٹ آپ نے رکھا ہوا ہے مسجد میں پہن کے جانے کے لیے, اگر آپ وہ میرج ہال پہن کے چلے جائیں آپ کو نکالے گا تو کوئی نہیں میرج ہال سے, لیکن کوئی رکھے ہی مسجد لیے حضرت جی, اسی رکھے ہی مسجد لیے حضرت جی. اسی میرج ہال کیوں پا کے جانا ہے حضرت جی, کیونکہ ہم نے وہ رکھا ہی اللہ کے گھر کے لیے. وہ پیڑا سا ٹروزر اور پیڑی تھی شرٹ حضرت جی, وہ ہم نے رکھی مسجد کے لیے. ہم نے کوئی شادی میں تو نہیں نا پہن کے جانا اس کو, شادی میں تو ہم نئے کپڑے پہنیں گے. بقول آپ کے شادی کارڈ پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا, لیکن اس کے باوجود آپ سارا کچھ کر کے جاتے ہو. لیکن حضرت جی یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب میرے محبوب کی محفل میں آنا تو سر ڈھانپ کے آنا. یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب میرے محبوب کی محفل میں آنا تو سارے, پھر دیکھ لو سڑیاں بے وفائیاں حضرت. وہاں لکھا کچھ نہیں ہے, آپ سب کچھ کر کے جاتے ہو. یہاں لکھا ہوا ہے آپ پھر بھی نہیں کر کے آتے. بے وفائی ہے. میں کو آپ کی خوشامد تو نہیں کرنے آیا. جب میں نے پیسے چاہیے ہوندے تھے ساڑھے سیالکوٹ جو بہت دندے نے حضرت جی, بڑا امیر شہر ہے. اگر مجھے پیسے چاہیے ہوتے تو میں فیصل آباد چلا جاتا حضرت جی, بڑا امیر شہر ہے, انڈسٹریل ایریا ہے. میں گجرانوالہ چلا جاتا حضرت جی, میں کو پیسے نہیں آپ سے لینے آیا حضرت. یہ ہماری بے وفائی ہے کہ اب میں نے ابھی پاک کی بات ہی نہیں کی. علام پاک کے والے سے بھی بڑے گلے ہیں جی مجھے. میں اب تو خیر ٹائم نہیں ملتا, بڑے نکاح پڑھائے اور بڑا دکھ ہوتا تھا. کبھی حضرت جی ہم نے نبی علیہ السلام کے لیے یہ سر پہ نہیں باندھی ہے. ہوتا نا بندہ چلو جمعے کو ہی باندھ لے, بندہ عید پہ ہی باندھ لے, بندہ شب برات پہ باندھ لے, بندہ 27ویں پہ باندھ لے, بندہ رمضان کے کسی جمعے میں باندھ لے. کبھی نہیں باندھی ہے. لیکن حضرت جدن ہی ووٹی لین جانے ادن سر تے کلارا کے ٹر جانے. یہ تو میں نوٹ کر رہا ہوں, پتہ نہیں کہاں کہیں اور بھی نوٹ ہو رہا ہے حضرت جی. ساڑھے لیے کدی نہیں بنی ہے حضرت جی. کوئی حضرت جی ہماری تو ہو گئی جی 2008 کی. حضرت جی یہ 2020-21 میں کو نیا پلان چل رہا ہے کہ کلا بن کے آؤ گے تو کڑی ٹوراں گے. کوئی چل رہے نیا کوئی سلسلہ, پھر بن کے تو ٹر جاندے. انہاں لئی کیوں نہیں جے بنیا کدی ہے, انہاں لئی کیوں نہیں جے بنیا کدی, کدی انہاں لئی بھی تو بنو نا حضرت. اور پتر یاد رکھنا میری بات, اس کو تمہارے یہ پف نہیں سونے لگتے, اس کو اپنے یار کا رنگ سونا لگتا ہے. اس کو نہیں ہے تمہارے یہ پف تم کسی اور کو دکھانا حضرت, اس کو اپنے یار کا رنگ سونا لگتا ہے. اور میں
یہ کتابوں میں لکھا ہے جو صحابہ کا مزاج تھا اس حوالے سے. دیکھو یہ بھائی بس جی کاکا جی ان کو مینوں کر لین دیو گل جی بس جی. اللہ اکبر یا رسول اللہ یہ تفسیر روح البیان اس میں شیخ نے لکھا ہے اور انہوں نے صحابہ کے اسماء مبارکہ نہیں لکھی اس میں. اب فرماتے ہیں کہ دو صحابی تھے تو کسی سفر پہ تھے تو رستے میں انہوں نے ایک ندی پار کر کے جانا تھا. ایک صحابی پار کر گئے, ایک دوسرے کنارے پہ نا کسی سوچ میں گم کھڑے ہیں. اور جو پار کر گئے نا جب انہوں نے پار کر لی تو دائیں بائیں دیکھا تو بیلی کوئی نہیں, تو پیچھے دیکھتے ہیں تو وہ اسی کنارے پہ کھڑے ہیں. انہوں نے یہ سوچا کہ شاید جو میرے ساتھی ہیں نا یہ پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں, یہ اس لیے پانی میں نہیں اتر رہے. تو آواز دے کے کہتے ہیں بھائی جان آ جائیں, ندی گہری نہیں ہے. تو آگے سے کہتے ہیں مجھے بھی پتہ گہری نہیں ہے. تو کہتے پھر کیوں نہیں پانی میں اتر رہے؟ تو آگے سے جواباً کہتے ہیں میں ایک دن اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی میں اس ندی سے گزرا تھا, صرف کھڑا یہ سوچ رہا ہوں بھلا اس دن قدمین شریفین میں سے میرے محبوب نے ندی میں پہلے کون سا قدم رکھا تھا, میں بھی وہی رکھوں. آج جی ٹوپی بھی گئی, آج پگ بھی گئی, آج داڑھی بھی گئی. نہ یار اتنی پتر بے وفائی تو نہ کرو. بس ایک عرضی پیش کروں گا آپ سے پتر, آج کے بعد اتنا ضرور کرنا کہ کبھی ان کی محفل میں ننگے سر نہ آنا. میں اب اس سے کوئی آسان مثال آپ کو نہیں دے سکتا جی. یہ آپ نے پتہ کیا ہوا ہے, یہ بالکل اسی طرح جیسے بندہ نون لیگ کے جلسے میں جائے اور جھنڈے پی ٹی آئی کے لے جائے. میں بھی اس سے کوئی زیادہ آسان مثال نہیں دے سکتا. یہ بندہ نون لیگ کے جلسے میں جائے اور جھنڈے پی ٹی آئی کے لے تو نون لیگ والے کی ہونا, غصہ ہی پہ چڑھنا ہے, انہیں کہنا وہ جلسہ ساڈا جھنڈے پی ٹی آئی. یہ بھی اسی طرح جی محفل ان کی ہے لیکن انداز غیروں کا ہے. محفل ان کی ہے حضرت جی لیکن انداز غیروں کا ہے. یہ تو میں نے کہا نا بڑی باتیں آگے جا کے کھلیں گی. ہم نے تو قسم کھا لی ہے نا کہ کرنی خوش آمد ہے, بڑی باتیں آگے جا کے کھلیں گی. یہ تو بہت بہت بڑی بات ہے. یہ فوائد الفواد میں لکھا ہے کہ کوئی بزرگ تھے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے تو بارش شروع ہو گئی. حضرت کی زبان سے صرف اتنا ہی نکل گیا بھئی ایک گھڑے ٹائم دی بارش ہے. جب حضرت کا وصال ہو گیا نا تو بعد از وصال کسی کو خواب میں زیارت ہوئی. بہت بڑے شیخ تھے اپنے وقت کے, کوئی ثانی نہیں تھا مجاہدوں میں ان کا. حضرت شب بیدار تھے, دن کو روزہ رکھنے والے تھے, ایک دن میں قرآن ختم کرتے تھے حضرت. ٹھیک ہے, وہ جس کو زیارت ہوئی تو اس نے کہا حضرت کی بڑی؟ آپ نے فرمایا میں پھنس گیا ہوں, دعا کر اللہ میں نے معاف کر چھڑے. وہ شخص عرض کرتا ہے حضور آپ پھنس گئے ہیں؟ جن کا دن روزے سے گزرتا تھا, جو دن میں قرآن تلاوت کرتے تھے, جو ساری رات نوافل ادا فرمایا کرتے تھے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پھنس گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. اور عرض کرتا ہے حضور کیسے پھنس گئے؟ آپ نے فرمایا میں ایک دن بیٹھا تھا تو بارش شروع ہو گئی, زبان سے اتنی صرف نکل گیا کہ بھئی ایک ایڈے ٹائم دی بارش ہے. فرمانے لگے اللہ روز اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے مجھے پوچھتے ہیں بندے یہ بتا کہ بارش کا صحیح ٹائم کون سا ہے. یہ تو میں نے آپ سے پہلے پوچھا ہے کہ بھئی شادی کارڈ پہ کچھ لکھا تو نہیں ہوتا؟ آپ نے خود ہی کہا ہے جی نہیں لکھا ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا. آپ نے کہا خود ہی کہا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا پینٹ کوٹ پہن کے آنا. آپ نے خود ہی کہا ہے نہیں لکھا ہوتا کہ کٹنگ کروا کے آنا. آپ نے خود ہی کہا ہے نہیں لکھا ہوتا کہ تازہ شیو کروا کے آنا. آپ نے خود ہی کہا ہے نہیں لکھا ہوتا کہ خوشبو لگا کے آنا. آپ نے خود ہی کہا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا کہ نئے جوتے پہن کے آنا. آپ نے خود ہی کہا ہے نہیں لکھا ہوتا اگر نئے نہیں ہے تو پرانے پالش کر کے آنا. کچھ نہیں لکھا, سارا کچھ ہی کر کے جاتے ہو, یا لکھا ہوا ہے پھر بھی نہیں کر کے آتے. اس سے بڑی بے وفائی کیا ہوگی؟ بھائی صرف گلیاں سجانے پہ بات ختم نہیں ہوگی, فیصلے کل خود کو سجانے پہ ہوں گے. صرف گلیاں سجانے پہ بات نہیں ہوگی, فیصلے کل خود پہ سجانے کو ہوں گے. حضرت کیا قرآن کہہ نہیں رہا قد افلح من تزکا, کامیاب ہوا وہ جس نے خود کو سجا لیا. یہ صرف گلیاں سجا کے تو نہ ٹرکاؤ, حضرت خود کو سجاؤ. حضرت خود کو سجاؤ پتر رکھو. انہیں نہ کرو کہ ٹوپی بھی پاری ہوگی اور وہ بھی ان کی محفل. وقت تو گزر جائے گا.
لیکن یہ کل اچھا میں آپ سے ایک اور پھر سوال، پھر آپ ہی سوال جی، جواب بھی آپ ہی دیں گے، میں نہیں آج جواب دوں گا، پھر آپ سے سوال کرنے لگا۔ آپ کے ادھر اوکاڑا میں پکی بات ہے جی، ماشاءاللہ معروف شہر ہے، بڑا شہر ہے، ایک نام ہے، پہچان ہے پاکستان میں اوکاڑا کی ڈیری کے حوالے سے ادھر جی۔ پکی بات ہے جی آپ کے ادھر اوکاڑا میں پنجاب کالج ہوگا، پکی بات ہے۔ اسپائر کالج بھی ہے نا؟ چلو جی دو پہ بات کر لیتے ہیں، آپ سے سوال کرنا ہے، جواب بھی آپ ہی نے دینا ہے۔ آپ نے یونیفارم پہن رکھا ہے پنجاب کالج کا، آپ اسپائر کالج چلے جائیں، چوکیدار اندر جانے دے گا؟ آپ کو جی پرنسپل نہیں روک رہا، چوکیدار روک رہا ہے، جو اس ادارے کا سب سے عام آدمی ہے، صرف کیا حلیہ ٹھیک نہیں، حلیہ انہوں نے ادارے دا، پنجاب کالج کے کپڑے پہن کے آپ اسپائر جائیں، چوکیدار اندر جانے کیا کہے گا؟ کپڑے ساڈے نہیں، پینٹ ساڈی، شرٹ ساڈی، بیج ساڈا، پھر تھی ساڈے ادارے دے، جس ادارے دے ہو، ٹھیک ہے جی، مانتے ہیں اسپائر والے اندر نہیں جانے۔ اب ادھر جی آپ نے اسپائر کا یونیفارم پہن رکھا ہے اور آپ پنجاب کالج جائیں، چوکیدار اندر جانے دے گا؟ کی آکھے گا کپڑے ساڈے، پینٹ ساڈی، شرٹ ساڈی؟ ایگری ہیں جی میری بات سے؟ کسی کو اختلاف تو نہیں ہے؟ چلو جی میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کل بروز قیامت بھی اسی طرح ہوا، یا حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے تو وہاں کھڑا فرشتہ آگے ہی نہ جانے دے، اوکے منہ مدینے والا، ایتھے بھی تو نہیں بولو نا، منہ مدینے والا، سر مدینے والا، کپڑے مدینے والے، حلیہ مدینے والا، جنہ والا منہ ہے اوتھے جاؤ، جنہ والا سیرے اوتھے جاؤ، جنہ والے کپڑے نے اوتھے جاؤ، تو پھر بیلیو دسو پھر کی پلے رہ جائے گا؟ پھر کی پلے رہ جائے گا؟ اور جی میں نے پہلے کہا ہے نا، یہ میرا قصور ہے کہ میں یہ باتیں بیان نہیں کر رہا، باقی محبوب علیہ فرما دیا تھا، فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن کی شباہت اختیار کرے گا انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے جتنے پتر یہاں نوجوان بیٹھے ہیں میں آپ سب کو دعوت دوں گا، پتر 4 دن دی زندگی ہے، 4 دن دی زندگی ہے، انہوں ضائع نہ کرو، انہوں سونی کر کے پتر داڑھی شریف رکھو۔ چلے جی پھر آپ سے ایک سوال کر، اللہ میرا آج بالکل یہ موضوع نہیں تھا لیکن چلو آ گیا تو پھر کیا کی، میں پھر آپ سے سوال کرنے لگا جی، داڑھی نہ رکھنے کی وجہ ایک عورت کے علاوہ کچھ اور تو نہیں ہے؟ داڑھی نہ رکھنے کی وجہ ایک عورت کے علاوہ کچھ اور تو نہیں ہے؟ یہ ہے تے اٹھ کے بولو جی، نہیں بھائی مولوی صاحب اے وجہ ہے میں داڑھی تاں نہیں رکھی، آپس سے بیٹھے ہیں کہتے تو میں کیمرہ بند کروا چڑھتا۔ اگر داڑھی نہ رکھنے کی وجہ ایک عورت کے علاوہ کچھ اور ہے آپ اٹھ کے بول سکتے ہیں نہیں جی یہ وجہ ہے میں داڑھی نہیں رکھ رہا۔ جی حضرت جی صرف ایک عورت ہی ہے کہ میں انہوں سونا لگنا چاہنا تو میں لوا چھڑنا ہوں، تو پھر میں آپ سے ضرور پوچھوں گا وہ پائی چلیا اور اللہ تینوں ہدایت دے تو کی کرنے ہے؟ وہ تو اس کو تو سونا لگنا چاہتا ہے، تو ان کو نہیں سونا لگنا چاہتا ہے، تو اس کو تو سونا لگنا چاہتا ہے، وہ تو اس کو سونا لگنے کے لیے نہیں آیا، تو ان کو سونا لگنے کے لیے آیا ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے۔ او بھائی تو ان کو سونا لگنے آیا ہے، تو کیڑیاں کھیڑا جو بہ گئے ہیں؟ اس لیے حضرت جی یہ بے وفائی ہے، یہ بے وفائی ہے، سونی کر کے رکھو۔ میں جی خود بیٹیوں والا ہوں، میں بہنوں والا ہوں، میں کو کسی کی عزت نفس مجرور نہیں کرنے لگا، میں کسی کی تضحیق نہیں کرنے لگا۔ اصل میں کیمرہ لگا نا اسے ڈر بھی بڑا لگتا ہے، وہ بیچ میں سے کاٹ کے نہ چڑھا دے جی مصباحی صاحب نے عورتوں کے لیے کیا کہہ دیا، اگلے دن میری کتیا بھئی ہوئے، ڈر بھی بڑا لگتا ہے نا حضرت۔ لیکن میں جو حقیقت ہے میں وہ بیان بھی کروں گا۔ پتر جنہوں تو سونا لگیا لینی نہ لو رکھن دیا دا، اللہ دی قسم چوک کے کہنا صرف 3 دن منہ نہ توئے تو ہی نہ انہوں ویکھے، صرف 3 دن، اللہ میں نے 3 بھی زیادہ کہہ دیا، صرف 3 دن منہ نہ توئے تو ہی نہ انہوں ویکھے۔
لیکن قربان جاؤں جن کے لیے میں تجھے کہہ رہا ہوں نا کہ رکھ لے، انہیں کو دیکھ کے حضرت حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب آپ جا سونا میری آنکھاں نے ویکھیا ہی نہیں ہے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، محبوب ویہدا کتھوں ایڈا حسین و جمیل کسے ماں نے جمعیا ہی نہیں ہے، رکھ لو پتر رکھ لو، وقت جان دے دا جی رکھو پتر، اپنی بیویاں نال خوب محبت کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ لیکن پتر اس طرح دا بہتر تے نہ ہو کہ رب بھی ناراض تے رب دا رسول بھی ناراض۔ حضرت محبت کرو حضرت، لیکن اس طرح کی محبت نہ کرو کہ ان کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پہ غالب آ جائے، نہیں، اس طرح کی محبت کرو کہ ان کی محبت پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت غالب رہے۔ سونی کر کے پتر، اور مجھے نہیں سمجھ آتی حضرت جی آپ کو کیوں ڈر نہیں لگ رہا کہ کل حضرت جی کس طرح جانا ہے، کل کس طرح سامنا کرنا ہے۔ وہ حضرت جی وہ تو بہت دور ہے نا، حضور نصیر ملت نے یہاں لکھا حضرت جی، آپ فرماتے شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ وہ چلے ہو کل کتھوں ہے حوصلہ لے کے آؤ گے کہ بے داڑیاں منہ نبی علیہ السلام دے سامنے لے کے جاندا ہے، کتھوں ہے حوصلہ لے آنا جی۔ اور پتر جی دے لئی تسی نہیں نہ رکھن دے اے ساواں دا ساتھ جے، بس اے بس ساواں دا ساتھ جے، سا گئے تے ختم حضرت جی۔ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہو جاندی واری کیا ڈرونا بڑیاں ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے، ساواں دا ساتھ جاندی باری کیا ڈرونا بڑیاں ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے، جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے، آئے آئے سونی کر کے پتر، وقت لنگ جانا ہے، وقت لنگ جانا ہے، سونی کر کے پتر رکھو۔ اور میں آپ سے کہوں گا پتر کا کیوں تانوں نہیں پتا پتر ہے جو اس طرح تاڑے منہ تے چل دا ہے پھر اس طرح کتے کتے چل دا ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایک شاعر ہوئے انڈیا میں مرزا قتیل، ٹھیک ہے، ان کے لیے لکھا ہے کہ انہوں نے نا کوئی ربائی لکھی ہے حضرت جی، یہ جیسے ہے نا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ، یہ ربائی ٹریول کرتی کرتی نا ایران گئی حضرت، وہاں کسی نے یہ ربائی سنی تو وہ دل میں نا مرزا قتیل کے لیے محبت پیدا ہوئی، اور اس نے ارادہ کیا کہ میں جا کے نا مرزا قتیل کو دیکھوں گا، زیارت کروں گا، کو بڑا زبردست ساز کے رسول ہے جس نے یہ ربائی لکھی ہے۔ اب حضرت یہ ایئر بلو، یہ پی آئی اے، یہ کچھ بھی نہیں تھا جی، یہ ڈیوو، یہ بلال ٹریول کچھ بھی نہیں تھا حضرت جی، پتہ نہیں گھوڑے پہ آیا، پیدل آیا، کچر پہ آیا، بیل گاڑی پہ آیا، مہینوں میں پہنچا، سال لگے اس کو ایران سے دہلی آتے آتے۔ وہ جب پہنچا نا دہلی تو وہاں کسی شخص کو کھڑا کر کے نا یہ ربائی سنا کے کہتا ہے جی میں نے ان سے ملنا ذرا ان سے، تو وہ اس وقت مرزا قتیل نا شیو کروا رہے تھے، اپنی داڑھی اتروا رہے تھے، وہ بندے نے کہا وہ شیو کروان دے، انہوں نے کہا نہیں نہیں جنہاں دی ربائی ہے، انہوں نے کہا وہی ہے، پہلے کی دل کی تھا چلیے واپس، میں کی سمجھ کے آیا تو نکلیا مگرو کی، پھر اس نے کہا نہیں اب آیا ہوں مل کے تو جاؤں گا۔ وہ لکھا جب وہ پہنچا نا وہاں تو اس وقت نائی جو ہے نا وہ منہ پہ اس طرح چلا رہا تھا، تو بڑے دکھی دل کے ساتھ وہ کہتا ہے دیکھ کے نا مرزا ریشم تراشی اور مرزا داڑھی لوان دیا، انداز اتنا جذباتی اور دکھی تھا کہ مرزا قتیل آگے سے اس کو کہتے ہیں بھئی تو اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے، میں اپنا ہی منہ چھیل رہا ہوں نا، کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا، لیکن جو آنے والا تھا وہ بھی کوئی رازداں ہی تھا۔ وہ آگے سے مرزا قتیل کو کہتا ہے، وہ کہتا ہے او مرزا ارے تو کسی کے دل کی بات کرتا ہے، دل رسول اللہ میں خراشی، تو حضور کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ یہ پتر آپ کو نہیں پتا جب یہ اس طرح آپ کے منہ پہ چلتا ہے تو پھر یہ اس طرح کہاں چلتا ہے۔ کوئی اور وجہ ہے تو اٹھ کے بولو آج پتر، لیکن یہ صرف عورت میں سونا لگن نہیں رکھا لوار دے دے تو یہ تیری بے وقوفی ہے بہت بڑی۔ وہ اتنی سونی نہیں ہے کہ اس کے لیے اتروایا جائے، اور قربان جاؤں وہ بہت سونے ہیں جن کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ رکھ لو حضرت۔ ہاں جی، میرے علی شاہ صاحب نے کہا نہیں تھا مکھ چند بدر شاہ جانی ہے،
मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी है मदबरियां। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने बचपन में ना हजरत हलीमा सादिया को भी नवाजा जी। बाकी किसी की हाजत नहीं थी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को, वो जहां जहां गए नवाजने के लिए गए हजरत। हाँ, जिस जगह मेरे महबूब तशरीफ ले गए नवाजने के लिए गए, बाकी मेरे महबूब को किसी की जरूरत नहीं थी हजरत। जहां जहां गए नवाजा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने। आपने अपने बचपन के कुछ अयाम हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर में भी गुजारे, उनको भी नवाजा। और लिखा है जी, जिस ऊँटनी पे लेने आई थी वो तो चलती कोई नहीं थी, लेकिन जब वापस उसी ऊँटनी पे महबूब अलैहिस्सलाम जलवागर हुए, लिखा है फिर उस ऊँटनी की रफ्तार का ये आलम था कि कोई ऊँटनी उस ऊँटनी को पकड़ नहीं सकती थी। बकरियां थी, दूध नहीं देती थी, लेकिन जिस दिन महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, लिखा हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा की बकरियों ने इतना दूध दिया कि हजरत हलीमा को दाएं बाएं से बर्तन मांगने पड़ गए थे। उस वक्त लिखा है कि हजरत शीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, ये हजरत हलीमा की सबसे बड़ी बेटी थी, और बकरियां चराना हजरत शीमा की ड्यूटी थी हजरत। जब उन्होंने भी हुजूर नबी अलैहि सलाम को देखा ना, वो जो आजम चिश्ती ने कहा था कि एजाज नजर विच तेरी जेड़ा आवे ओ विक जावे, जब उन्होंने भी देखा ना, अब दिल करता ही नहीं था बकरियां चराने जाने को, बस दिल करता था मैं हुजूर को देखती रहूं बस सारा दिन, लेकिन ड्यूटी इज ड्यूटी, जाना पड़ता था। अब दिल ये करता था कि अगर मैं घर नहीं रह सकती तो कुछ इस तरह का तो हो कि मैं हुजूर नबी अलैहि सलाम को साथ ले जाऊं। तो हजरत जी मोहब्बत होती है ना, ये बंदे को फिर खुद ही अंदाज सिखा देती है। लिखा है किताबों में कि एक दिन हजरत शीमा बकरियां लेके नहीं गई। अब हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा काम कर रही हैं, साथ हजरत शीमा को भी देख रही हैं कि ये बकरियां लेके नहीं जा रही। जब काफ़ी दिन चढ़ाया ना, तो आखिर बोल ही उठी, शीमा आज बकरियां नहीं लेके जाओगी? आगे से हजरत शीमा, अम्मा अब मुझसे तनहा बकरियां नहीं चराई जाती। हजरत हलीमा, तो फिर क्या करूं? अम्मा मेरे साथ भेजो किसी को बतौर मददगार बकरियां चराने के लिए। हजरत हलीमा, किसको भेजूं? वाले तो बूढ़े हो गए हैं, अगर मैं जाती हूँ तो घर कौन देखेगा? बात क्या है, खुल के कर जरा। हजरत शीमा हुजूर नबी अलैहि सलाम की जानिब इशारा करके, अम्मा फिर इस तरह करो, इनको भेज दो। लिखा है किताबों में कि हुजूर नबी अलैहि सलाम का बचपन मुबारक था। हजरत हलीमा आगे से कहती हैं, शीमा तू किस तरह की बातें करती है? अरे मोहम्मद अलैहि सलाम तो भी खुद दूध पीते बच्चे हैं, ये तेरी मदद क्या करेंगे? बात क्या है, खुल के बयां कर। हजरत शीमा कहती है, अम्मा एक दिन तू घर नहीं थी तो मैं भाई मोहम्मद अलैहि सलाम को ना साथ ले गई। फिर तुझे क्या बताऊं उस दिन मैंने क्या क्या देखा है। हजरत हलीमा, क्या देखा? अम्मा तुझे पता है बाहर कितनी धूप है, सारा दिन जल जाती हूँ धूप में, लेकिन अम्मा जिस दिन भाई मोहम्मद अलैहि सलाम के साथ में गई ना, जैसे मैंने घर से पहला कदम बाहर रखा, एक बादल ने आके हम पे साया कर दिया है। अम्मा जहाँ जहाँ गई बादल साथ गया। उस दिन ज़रा धूप नहीं लगी, ज़्यादा गर्मी नहीं लगी। अम्मा बादल ना तो पहले आया था ना बादल उसके बाद आया। मैं समझ गई शीमा बादल तेरे लिए नहीं आया था, बादल इनके लिए आया था। हैं? अच्छा फिर क्या देखा? अम्मा सारे बैठे थे, मैं भी बैठी थी, भाई मोहम्मद अलैहि सलाम मेरी गोद में थे। एक ईसाइयों का राहिब गुजर रहा था, उसकी नज़र भाई मोहम्मद अलैहि सलाम के चेहरे अनवर पे पड़ी। आ गया, आके मुझे कहता है, लड़की अगर तू इजाज़त दे तो मैं उठा के इनसे कुछ बरकत हासिल कर लूँ। पहले मैं घबरा गई, कहीं आपको नुकसान ना पहुँचाए। वो कहने लगा, लड़की ना घबरा, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इनकी हिफाजत पे तो अल्लाह ने फरिश्ते मामूर कर रखे हैं। मैंने कहा उठा ले, आपको उठा लिया। आपका जिस्म मुबारक अपने जिस्म से मास करता था और रोता जाता था। फिर मेरी गोद में वापस रखते हुए मुझे कहने लगा, लड़की याद रखना अनकरीब वो दिन आने वाला है जब ये बड़ों के भी बड़े बनेंगे। अच्छा फिर क्या हुआ? अम्मा तुझे पता है ये बकरियां बड़ी शरारती होती हैं, एक बकरी भाग जाती है, पकड़ के लाती हूँ तो दूसरी भाग जाती है, दूसरी पकड़ के लाती हूँ तो तीसरी भाग जाती है, तीसरी पकड़ के लाती हूँ तो चौथी भाग जाती है, चौथी पकड़ के लाती हूँ तो पांचवी भाग। अम्मा थक जाती हूँ सारा दिन इन बकरियों के पीछे भाग भाग के। और दूसरी बात अम्मा तुझे पता है सारा दिन भी घास खाती रहे ना तो इनका पेट कोई नहीं भरता है। लेकिन अम्मा तुझे क्या बताऊं, जिस दिन मैं भाई मोहम्मद अलैहि सलाम के साथ गई ना, कोई बकरी नहीं भागी। और वो बकरियां जो सारा दिन ही खाती रहती थी ना, थोड़ा थोड़ा उस दिन घास खाया। और क्या हुआ, जहां मैं बैठी थी ना भाई मोहम्मद अलैहि सलाम के साथ, एक एक करके सारी बकरियों ने आके सामने बैठना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ, सारा दिन बकरियां वीनी को देखती रही, मैं वीनी को देखती रही। अजे तू मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्नू वेख के चन शर्मावे, बिजली डरदी लिश्क न मारे,
मतां बेअदबी हो जावे, खोल दे वणजे ओ वल जुल्फां दे, राही राह भुल जावे, रख दे वणजे ओ हथ फुलां च, हथ फुलां दा मान वधावे, आज़म मैडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। नारे तकबीर, या अल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी। लेकिन हज़रत जी असी इत्थे ही रह गए, असी मैं नाल हाँ जी तुहाडे, असी इत्थे ही रह गए। वो जो इकबाल रहमतुल्लाह तआला ने लिखा था ना, क्या जी कमाल लिखा जी, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। लेकिन गए जी वो चाण वाले जो किताबां जी रह गए, हूँ तो मेरे और गए ने। हूँ चान चून दियां गल्लां छड्डो, ए दसो पैसे किवें आउणगे, ए दसो जे एक प्लाट दे दो किवें होणगे, ए दसो जे गड्डी छोटी है तो वड्डी किवें होएगी। हुण गए चान चून वाले। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। और शेर जी इसके सारे ही सोने लिखे अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तआला, लेकिन मुझे सबसे सोना शेर ये लगता है। कहते क्या है इकबाल, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। हाँ, और एक 2021 का नात खाना ही जिन्होंने आप ही नहीं पता मैं की कह छड़े ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने रहमतुल्लाह, जो शायर मशरिक थे हज़रत, हाँ जो हकीमुल उम्मत थे, हाँ जिनको पता था मैं क्या कह रहा हूँ। माशाल्लाह शेखुल हदीस साहब बैठे हैं, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ एक हदीस थी, सिर्फ एक हदीस, ये मैं सारी जन्नत पे गुफ्तगू नहीं करूंगा, सिर्फ एक हदीस जन्नत की एक नेमत है जी, हुरुम मकसूरातुन फिल ख़ियाम है। कुरान तो कह रहा है हुरुम मकसूरातुन फिल ख़ियाम, मुल्तान वाले नूं पता नहीं कित्थों लभ गई 12 रबीउल अव्वल ते लाए। अल्लाह कहते हैं हुरुम मकसूरातुन फिल ख़ियाम, ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਰਬੀਉਲ ਅव्वल ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹਜ਼ਰਤ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੇਖਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ फरमाए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन वातूब। मैं सिर्फ इतना कहूँगा हाथ जोड़ के, ओ खुदा दे बंदे इस तरह की हरकतें न करो पुत्र, ना आपका कुछ गया ना मेरा कुछ गया, नुकसान मसलक का हो गया। आपको तो किसी ने बातें नहीं की, सुलेमान मिसबाही को तो किसी ने बातें नहीं की, नुकसान मसलक का हुआ। इस तरह की फजूल हरकतें न करो। जो शरी तरीका है हुजूर की आमद पाक की खुशी मनाने का, उस तरह मनाओ, ऐसी फजूल हरकतें न करो। अरे अल्लाह के बंदो, औरत को तो जमात में शरीक होने की इजाजत नहीं है, तुमने उसको लाके जुलूस में बिठा दिया। ऐसा इतना पर्दा है, तुमने उसको लाके जुलूस में बिठा दिया। किसका गया कुछ, मसलक का नुकसान हुआ। बताओ क्या इमाम है, कहां लिखा आला हजरत ने इस तरह करने के लिए? वो कका फतावा रज़विया शरीफ में इमाम आले सुन्नत ने हैं, बहार शरीयत में लिखा हो, ना करो इस तरह की हरकत, शरीयत की हद में रहो, ना गाने बजाओ उस रात, ना नाच गाना करो। हजरत हमारे महबूब मस्जिद वाले महबूब थे, मस्जिदों में आओ। हमारे महबूब कुरान वाले महबूब थे, उस दिन कुरान की तिलावत करो। हजरत हमारे महबूब अलैहिस्सलाम सखी थे, हमारे महबूब अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा देने वाले थे। उस दिन हुजूर के नाम पे तकसीम करो, बांटो उस दिन हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के। ये चीजें मेरे महबूब ने तो बांसुरी की आवाज सुनी तो अपनी मुबारक उंगलियां अपने कानों में दे ली। हजरत चलते जाते थे, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से पूछते जाते थे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं जितनी देर मैं कहता अर्ज करता रहा महबूब आवाज आ रही है, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक कानों से अपनी उंगलियां नहीं निकाली। जब मैंने अर्ज किया ना महबूब आवाज नहीं आ रही, हुजूर ने उंगलियां निकाल ली। तुम उन्हीं की आमद पाक की रात पे गाने बजाते हो, तुम उन्हीं की आमद पाक की रात पे हजरत जी डेक लगा के इस पे डांस करते फिरते हो। अरे कुरान पढ़ो उस रात, नवाफिल पढ़ो उस रात, मोमिनो खुशियां मनाओ कमली वाला आ गया, रब्बे सल्लिम गुनगुनाओ कमली वाला आ गया। ना करो खुदा के बंदो इस तरह की हरकतें, ना करो इस तरह की हरकतें। किसी एक बुजुर्ग ने भी इसकी इजाजत नहीं दी है। लेकिन क्या हुआ, इजाजत तो उन्होंने नहीं दी थी, किया हमने, लेकिन उंगलियां उन्हीं बुजुर्गों पे उठी फिर।
وہ جو کئی سالوں سے بیٹھے انتظار کر رہے تھے حضرت ہمارے ترکش میں ہمارے کمان میں کو تیر آئے, مل گیا تیر ان کو. پھر اب یوٹیوب اٹھا کے دیکھو کیسے کیسے کلپ گردش میں ہیں حضرت. وہ کسی کہنے والے نے کہہ دیا جی ہر سال بدعت ایک بچہ دیتی ہے, اس سال بدعت نے یہ بچہ دیا. آپ کا کچھ نہیں کیا, ایسی فضول حرکت بالکل. یہ پہاڑیوں کا ٹرینڈ اس کو ختم کرو حضرت, بالکل بے مقصد بے معنی چیز ہے حضرت, کوئی اس کا مقصد نہیں ہے حضرت. وہ گڈی رکھی ہے, ٹرین رکھی ہے, فوارے لگے ہیں, کیا ہے یار, اس سے کیا دین کو فائدہ ہے؟ مسجد میں آؤ, ادھر آ کے نفل پڑھو حضرت. یا اللہ تیرا شکر تو نے حضور عطا فرما دی, یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے ان کی امت میں کر دیا. یہ کیا طریقہ ہوا جی؟ پہاڑی لگی ہے جی, لائٹاں لگی دی نے, بیبیاں آئیاں نے, کڑیاں آئیاں نے, جوانتیاں آئیاں نے, جناب منڈے رستیاں جی کھڑے نے, اور جناب یہ جی یہ وہ اتنی خوبصورت رات حضرت ہیں جی. او بھائی اگر حضور نہ ہوتے تو لیلۃ القدر ہوتی, اگر حضور نہ ہوتے تو رمضان ہوتا, اگر حضور نہ ہوتے تو شب برات ہوتی. ارے اللہ کے بندو پھر خود تصور کرو, وہ رات جس رات سے لیلۃ القدر ہے, وہ رات جس رات سے رمضان ہے, وہ رات جس رات سے شب برات ہے, پھر اس رات کی شان کیا ہوگی؟ اتنی شانوں والی رات اور سڑکوں پہ خرافات ہو رہی ہیں, اتنی شانوں والی رات سڑکوں پہ تماشا لگا ہوا ہے. لڑکے بھی نکلے ہیں, لڑکیاں بھی نکلی ہیں, مرد بھی نکلے ہیں, عورتیں بھی نکلی ہیں, بے پردگی ہے, کوئی حجاب نہیں, رش اس قدر زیادہ ہے, عورتوں کے مردوں کے جسم ایک دوسرے سے مس ہو رہے ہیں, چھو رہے ہیں ایک دوسرے کو. اور رات کون سی ہے؟ حضور کی آمد پاک کی رات ہے جی. بالکل میں کہوں گا حضرت جی آج سے تیاری شروع کرو, رات کو مسجدوں میں آؤ حضرت, رات کو مسجد اسپیشل اس طرح کا پروگرام کرو جو جس پہ اعلیٰ حضرت نے لکھا بھی. اب فرماتے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. ساری رات حضرت جی کتے یار سڑکاں تے پونے ہیں, جب وہ سہانا وقت آتا ہے سارے ستے پے ہیں. اللہ پورے پاکستان کا یہ مزاج ہونا چاہیے, جب وہ وقت آئے سارے مسجدوں میں اکٹھے ہو جائیں. جب وہ وقت آئے 4:20 بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے, آگے پیچھے ہو سکتا ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں. جب وہ وقت آئے سارے اس وقت مسجد میں ہوں حضرت, اور وہاں کھڑے ہو کے حضور کی جب ولادت کا وقت ہو بس سارے حضرت جی جو ہے نا وہ جھوم کے جو ہے نا دیوانہ وار وہاں سارے پڑھ رہے ہوں. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افرود ساتھ پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. لیکن کیا ہے, ساری رات سڑکوں پہ گھومیں گے حضرت. جب وہ وقت آئے گا سارے سو جائیں گے. نہیں, اس سال تیاریاں شروع کرو. میں نے انشاءاللہ اس سال اپنی مسجد ہم نے شروع کر دیا اس سال انشاءاللہ. ویسے آگے بھی ہمارا پروگرام ہوتا ہے شب بیداری کا, ساری رات تو ہم نہیں کرتے, ہم 12-1 بجے پروگرام شروع کرتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو لے کے چلتے ہیں فجر تک حضرت. جب حضور نبی علیہ السلام کی ولادت کا وقت آتا ہے پھر سارے کھڑے ہو کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرتے ہیں. اور کرو جی حضرت جی ہیں. اور بالکل حضرت جی وہ ایک اور معاملہ نظروں سے گزرا, وہ کسی نے شیطان سے ڈانس بھی کروایا. فضول حرکتیں حضرت. تمہیں کو زیادہ محبت ہو گئی ہے, تمہیں کو زیادہ محبت ہو گئی. قبلہ کاظمی صاحب نے تو نہیں کروایا تھا, یہ شیخ القرآن آپ نے تو نہیں کروایا تھا, اسماعیل شاہ صاحب آپ نے تو نہیں کروایا تھا. تمہیں کو زیادہ محبت ہو گئی ہے نبی علیہ السلام سے. قبلہ کاظمی صاحب نے نہیں کرایا, قبلہ شیخ القرآن نے نہیں کروایا, کرما والا شریف حضرت نے نہیں کروایا. ہیں جی کچھ زیادہ محبت ہو گئی ہے تمہیں نبی علیہ السلام سے؟ نہیں بھائی, اگر محبت کرنی ہے تو انداز اپنے بڑوں والا ہی رکھنا. یہ انداز نہ بدلنا پتر کبھی بھی, اپنے بڑوں والا جو انداز ہے وہی انداز رکھو. تو میں ایک حدیث یہ آپ لائٹ دیکھ رہے ہیں جی, اللہ یہ چھوٹی سی لائٹ ہے لیکن اس کی کس قدر زیادہ روشنی ہے. آپ تسلسل سے حضرت اس کو دیکھ نہیں سکتے حضرت, آپ نہیں دیکھ سکتے اس کو. تو پھر سورج بھی آپ نے دیکھ رکھا ہے حضرت. لیکن محبوب علیہ السلام فرماتے اگر جنت کی ایک حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے, محبوب علیہ السلام فرماتے جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. کتھے ملتان دی حور تے کتھے اور حضرت ہیں, کتھے ملتان دی حور حضرت.
اور کتنے حور مقصورات فی الخیام. اللہ جی ملتان جو نکل رہا ہے بھی دکھ ہو رہا ہے کہ ظاہر ملتان میں ہمارے بڑے بڑے شیوخ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ مجھے اس پہ بھی معاف کرے ہے, اس پہ بھی کہیں گرفت نہ ہو جائے. اب دیکھو نا جی کام ایک نے کیتا نہ سارے ملتان دا لیا جا رہا ہے. جس خطیب نے بھی اس حوالے سے, ہماری مجبوری ہوتی ہے بات کرنا, نہیں کریں گے تو پھر مسلک پہ اور بات آتی ہے. ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے جو مسئلے پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں ان انگلیوں کو نیچے کیا جائے. اب غلطی ایک بندے نے کی ہے, نام ہم سارے ملتان کا لے رہے ہیں. ملتان میں کتنے کتنے بڑے ہمارے شیوخ بیٹھے ہوئے ہیں.